آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ملک بینک کر کے ایک چیز کھولی گئی اور اس کے اوپر کافی لیدے بھی ہوئی اور یہ بھی آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑا ایشو دیکھنے میں آیا کہ رضاعت کا مسئلہ کچھ ہو سکتا ہے اس میں۔ کیا یہ چیز ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو کس طرح سے، اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ؟ جگہ جگہ بینک کھلیں گے اور کوئی پڑھا لکھا عملہ وہاں نہیں ہوگا اور کوئی احتیاط اس کی نہیں کرے گا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہی وائلیشن ہوگی کہ کوئی شادی کر رہا ہوگا ایسی لڑکی سے جو حقیقت میں اس کی رضاعی بہن ہوگی۔ یہ ہے اصل کہانی۔ کو میل نیوٹریشن ہے، اس کو غذائیت کی ضرورت ہے، اور بچے کے لیے اور کوئی انتظام اس کی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ میں خود آپ کو اپنے کیسز ایسے بتا دیتا ہوں کہ جس میں اور کسی قسم کا کوئی دودھ، یہاں تک کہ جو پاؤڈرڈ ملک ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے ہیلپ آؤٹ نہیں کرا، حالانکہ اس کو کافی کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا کر کے اس کو ریفائن کر کے بنایا جائے، لیکن جو ماں کا دودھ ہے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو کیا اس اضطراری کیفیت میں ایسی کسی سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جہاں پر جان بچانی ضروری ہو؟ انہی کے فتوے پر شروع کیا گیا تھا۔ تو پہلے ان کا فتویٰ کیا تھا اور بعد میں کیا؟ انہوں نے اجازت دی اور یہی شرطیں لگائیں کہ وہ الگ رکھا جائے اور اس کی ماں کا پتہ ہونا چاہیے، جس بچے نے پیا اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے ریویو فتویٰ دیا ہے اور اس میں منع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ میڈیا کے اوپر آیا جو کہ ملک بینک سے متعلق تھا۔ اس کے اوپر ہم نے دونوں قسم کی آراء دیکھی، کچھ اس کے حق میں اور کچھ اس کے مخالف، لیکن اس سلسلے میں ہم نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ اس پہ ایکسپرٹ اوپینین بھی لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے ایک بہت اہم گیسٹ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس ایپیسوڈ کے اندر آنے کے لیے۔ مولانا یوسف تیبی صاحب، شیخ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی شرکت کے لیے۔ اور آج ہم چونکہ بہت اہم ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو شروع میں جیسے میں نے تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیا، ظاہر ہے اس کی ایکسپلینیشن تو آپ کریں گے کہ انسانی دودھ کی جو اہمیت ہے انسان کے لیے وہ کیا ہے، اسلامکلی بھی اس کے بارے میں آپ گائیڈ کریں، اور ویسے بھی کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کنٹروورسی بہت زیادہ کریٹ ہو گئی ہے، تو پہلے تو ہمیں اس کی اہمیت جاننی ہوگی، اس کے بعد ہم اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی دودھ کی بچے کے لیے اہمیت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب متفق ہیں کہ بہت مفید ہے۔ آپ کے میڈیکل کے ڈاکٹروں نے پچھلے 2 دہائیاں تھوڑا مستی کری تھی کہ نہیں جی نہیں وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اب وہ واپس آ گئے سب، جی ایسا ہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہی سب سے پہلا، یہی ایک ہی آپشن ہے۔ بلکہ بچہ جو اممیچور پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی اس کے علاوہ چیز دی جائے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور بسا اوقات بیمار ہو جاتا ہے بچہ۔ تو یہ علاج بھی ہے اور یہ غذا بھی ہے، اور ویسے بھی جو بھی آپ اس کو دیں گے وہ کبھی ٹھنڈا زیادہ ہوگا، کبھی گرم زیادہ ہوگا، اور کبھی اس کا برتن صاف نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری چیز رکھی ہے، اور ابھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور اس کے کھانے کا انتظام رب نے کر دیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا اہم ہے یہ۔ ہر وقت گرم مناسب اور ہر وقت تازہ، اور برتن کی گندگی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی قدرت ہے، اور اس کا بہت بڑا ایک کرم ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کم نہیں سمجھتا، سب اس کی اہمیت کو مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے عرب لوگ بھی اس کو اسپیشل اہمیت دیتے تھے۔ اور اس وقت جو 2 سال سے کم عمر ہے اس میں پیا ہوا دودھ تو اس کے جو ڈی این اے میں بھی فرق کر دیتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ دیہاتوں میں بچہ جا کر دودھ پیے، وہاں کی آب و ہوا بھی خالص ہے، خوراک بھی خالص ہے، اور وہاں پہ جسم کی حرکت، بھاگنا دوڑنا، یہ بھی، اور ان کی زبان بھی خالص ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ خصوصی اہمیت دیتے تھے کہ بچہ بچپن اپنے شہروں میں نہ گزارے، دیہاتوں میں گزارے۔ تو اس کی اہمیت مطلب اسلام آنے سے پہلے سے ہی مسلم ہے، اور اسلام نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی، اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے 4 پارے کی آخری آیت میں، جی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک سوال یہ کہ اس کی جو مکمل مدت ہے وہ 2 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، پہلے تو یہ چیز آپ کلیئر کر دیں۔ ہاں، ہے تو قرآن تو 2 سال ہی کہتا ہے، مگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 2.5 سال بولی ہے۔ یہ ہم ان کے لیے کیا عذر تلاش کریں، اللہ جانے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو ہمیں زیادہ ان کی ان کو سچا یا ان کی کوئی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جسٹیفائی کرنے کی۔ بس صاف سی بات ہے، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے تو 2 سال ہے،
انہوں نے 2.5 سال کہا ہے تو وہ جانے، ان کا رب جانے ان کو کیا سمجھ آیا. ہم بہرحال احترام ہی کرتے ہیں. اور 2 سال مدت ہے. اس کا 2 سال کا معنی یہ نہیں کہ اگر بچہ دودھ پیتے پیتے 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ دودھ حرام ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ مثلا ہم نے اپنا بیٹا دیا کسی غیر عورت کو کہ آپ نے اس کو رضاعت کرنی ہے اور آپ کو 2 لاکھ دیں گے سپوز، تو اس کے پیسے 2 سال پر ختم ہو جائیں گے. یہ مراد ہے، رضاعت مکمل اس کی ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ دودھ اس کے لیے حرام ہو جائے گا. اور دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر میرا بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو 2 سال کی عمر سے پہلے پیے گا تو وہ اس کا بیٹا بنے گا، اور اگر 2 سال کے بعد پیے گا تو نہیں بنے گا. اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا. یعنی رضاعت 2 سال کے بعد ثابت نہیں ہو سکتی نہیں کچھ ہوگی. بھی ہاں، کسی بھی طرح. اچھا صحیح ہو گیا، ٹھیک. اچھا اس میں شیخ صاحب میں اس کے میڈیکل اسپیکٹ بھی تھوڑے سے بیان کر کے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا، کیونکہ یہ بھی اہم ہے تاکہ اس موضوع کی اختلافات پر پہلے ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بھی ہم جان لیں کہ میڈیکلی بینیفٹ کیا ہوتا ہے مدرز ملک کا. سب سے پہلے تو 16ویں سے 22ویں ہفتے کے درمیان ایک ماں کی جو باڈی ہے اس کے اندر یہ کریٹ ہونے ہارمون شروع ہو جاتے ہیں جن کو میموری گلینڈس کے اندر سے وہ نکلتے ہیں. بچے کے لیے آٹومیٹکلی جیسے آپ نے عرض کیا کہ وہ انتظام پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتا ہے. 40 ہفتے کی پریگنینسی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی تقریباً آدھی مدت کے اندر یہ کام تقریباً شروع اپنے ہو جاتا ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی غذا ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز پہلی زندگی میں ہوتی ہے اس غذا کے اندر کیا چیز موجود ہے یہ ہمیں سمجھنی پڑے. میڈیکل کا تو یہی شعبہ ہے کہ اس کے اندر ہے کہ ہم نے وہ سمجھنا بس. تو جہاں پر انسان ہے اور جو جانور ہے اس کے دودھ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دودھ کے اندر وہ چیزیں جو انسان کو چاہیے وہ شامل ہوتی ہیں، اور جانور کے دودھ میں وہ چیزیں جو جانور کو چاہیے وہ شامل ہوتی ہیں. تو فرق بنیادی طور پہ یہی ہے کہ انسانی دودھ کے اندر وہ پروٹینز اور اسپیشلی وہ کولیسٹرول کی مقدار اس وقت موجود ہوتی ہے جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے بچے کو بچپن سے. تھوڑا سا میں صرف اس کو واضح کر دوں کہ فار ایگزامپل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بچے کو کسی جانور گائے یا بھینس کا دودھ بھی تو دیا جا سکتا ہے. پہلی تو چیز کہ انسان کے جو اسٹمک ہے بچے کا، ویسے تو بڑے ہو کر بھی اسٹمک میں ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ اس کو دودھ کو ہضم کرتا ہے. 30% لوگوں میں نیچرلی وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو دودھ ہضم نہیں ہوتا. بچے کو تو بالکل بہت مشکل سے ہضم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑتی ہے، اس کی انزائم ڈیولپ ہوتا ہے، اور آخر پر جا کر جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے ہضم کرنے کے تو وہ اس کے لیے مضر پھر نہیں رہتا. لیکن یہاں پر سب سے اہم چیز وہ یہی ہے کہ جو گائے یا بھینس کا دودھ ہوتا ہے اس کے بچے کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کی ہڈیاں اسٹرانگ ہوں. اس نے چلنا پھرنا ہے، اس نے کھانا پینا ہے، اس کو چلنے پھرنے کی ضرورت ہے. انسان کے بچے نے چلنا پھرنا تو ہے نہیں پہلے 1-2 سال میں، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کا دماغ اسٹرانگ ہو اس ٹائم کے اوپر. اس کے دماغ اسٹرانگ ہونے کے لیے وہ کولیسٹرول جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ ماں کے دودھ میں ہوتا ہے جو اس کے دماغ کو اسٹرانگ کرتا ہے اور وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اور چلنے کا عمل اس کا بعد میں شروع ہوتا ہے. جبکہ جانور کے دودھ میں دماغ اسٹرانگ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ہڈیاں اسٹرانگ ہوتی ہیں جس سے وہ چلنے پھرنے کا عمل پہلے شروع کر لیتا ہے. تو میڈیکلی تو اس کا یہ سلسلہ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم دونوں طرف سے، ہم نے اسلامکلی اور میڈیکلی اس کی اہمیت جان لی. اب اس کنٹروورسی پہ آتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ملک بینک کر کے ایک چیز کھولی گئی اور اس کے اوپر کافی لیدے بھی ہوئی اور یہ بھی آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا ایشو یہی دیکھنے میں آیا کہ رضاعت کا مسئلہ کچھ ہو سکتا ہے اس میں. اور اس میں آپ کی سب سے پہلے میں رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک کیا یہ چیز ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو کس طرح سے، اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو دودھ آتا ہے اس کو ایک ماہ کا دودھ الگ رکھا جائے اور اس کے اوپر لیبل ہو، اس کا پورا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ، فون نمبر ہو، اور جس کو پلایا جائے وہ اس کو بھی بتایا جائے کہ یہ فلاں ماں کا دودھ ہے اور تیرا بچہ اس کا بیٹا بن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ ایک رضاعت کی جو اہمیت ہے وہ بیان کی جائے، بتائی جائے، تو پھر تو یہ جائز ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ امانت داری نہیں ہے. یعنی تھیریٹیکلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرطیں لگا کر یہ جائز ہو سکتا ہے. جس طرح اب خون آتا ہے تو خون جمع تو نہیں ہوتا سب کا، خون ہر ایک کا الگ الگ پڑا ہوتا ہے اور کراس میچ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس کو لگا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک اضافی چیز یہ ہوگی کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کا دودھ فلاں نے پیا ہے. اچھا اس میں جو ملک بینک ہے وہ میں واضح کر دوں کہ ملک بینک میں جو دودھ ہوتا ہے نا وہ مکس کر دیا جاتا ہے اور اس کو بعد میں پیوریفائی کیا جاتا ہے اور پیوریفائی کر کے اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک وائلیشن ہو گئی نا، یہ غلط ہو گیا.
ان کو بھی الگ الگ رکھا جائے اور پورا حساب ہو کہ کس کا ہے اور کس نے پیا ہے۔ پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی کہے کہ میرا رضائی بیٹا ہے؟ ہاں نہیں نہیں سنا سنا نا، آتا عربوں میں بہت ہے۔ میں امارات گیا، ابو ظبی، تو ایک ساتھی تھا عربی، تو کہنے لگا یہ بیٹا اس کا بھی ہے میرا بھی ہے، تو پھر اس نے وضاحت کی کہ یہ میرا رضائی ہے اور اس کا حقیقی ہے۔ تو یہ چلتا تھا وہاں پہ، آج ہمارے ہاں یہ نہیں رہا ہے، اور قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ایسا ہے۔ تو اگر یہ احتیاطی کی جائے کہ ہر ایک کا دودھ الگ ہو اور دونوں کو بتایا گیا ہو کہ تیرا دودھ کس نے پیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے کہ وہ ان کا رشتہ رضاعت کا بن جائے، تو اس میں تھریٹیکلی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ ہوگا یہ کہ جگہ جگہ بینک کھلیں گے اور کوئی پڑھا لکھا عملہ وہاں نہیں ہوگا اور کوئی احتیاط اس کی نہیں کرے گا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہی وائلیشن ہوگی کہ کوئی شادی کر رہا ہوگا ایسی لڑکی سے جو حقیقت میں اس کی رضائی بہن ہوگی۔ یہ ہے اصل کہانی۔ اچھا، اگر مکس کر دیا جائے اور پھر دیا جائے، اس میں کیا قباحت کہاں پر آتی ہے؟ تو اس میں قباحت آ گئی نا کہ جب آپ معلوم نہیں کہ کس نے کتنی بار دودھ وہاں دیا ہے اور کس کا کتنا کس نے پیا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک کون کون بہن بھائی بن چکے ہیں اللہ جانا۔ اچھا، وہ تو پیورٹی سے امپیورٹی میں چلا گیا نا، مطلب اب وہ پیور تو رہا نہیں، جیسے آپ نے، میں سمجھ سکوں اگر صحیح مجھے درست کیجیے گا، کہ رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب پیورلی ایک بچہ 2 سال سے پہلے ایک ماں کا کہ 5 بار دودھ پی لے گا، 5 بار، تو وہ ہے رضاعت ثابت ہوگی۔ یہاں پر مکس دودھ کیا جا رہا ہے، اس کو کیمیکلی پروسیس بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو ریفائن کر کے دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کسی ایک ماں کا تو وہ دودھ پی ہی نہیں رہا، وہ تو مختلف عورتوں کا پی رہا ہے، تو اس صورت میں کیسے رضاعت؟ اس میں یہ احتمال تو رہے گا نا کہ جو مکس ہوا ہے اس میں کتنی بار کس کا اس کا دودھ آیا ہے، یا تو ہے نا کہ ایک ماں نے صرف ایک ہی بار دودھ دیا اس کو، تو وہ تو ٹھیک ہے جی، مکس ہو گیا ختم ہو گیا، نہ جانے کتنی مائیں کتنی بار دیں گی اور اس کا مکس ہو کر بھی وہ کس کس کے منہ میں کتنی بار جائے گا، یہ ہے۔ اور اس میں پھر ظاہر سی بات ہے جو ایک ماں کا 5 دفعہ پی لے گا تو وہ تو بیٹا بن جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک بچہ ایک بار دودھ پی لے تو بن جاتا ہے اس کا بیٹا، ہاں ان کے نزدیک یہ ہے۔ وہ حدیث تو صاف صاف ہے، کانت 10 رضعات معلومات یحرمن فنسخن بخمس وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان مما یقرأ من القرآن، کہ پہلے 10 بار پینے سے اجنبی بیٹا بن جاتا تھا، اور پھر یہ منسوخ ہو کر 5 دفعہ کا حکم آ گیا۔ تو یہ تو حدیث صاف ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ نہیں پہنچی، یا انہوں نے اور جس ذریعے سے پہنچی وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں تھا، یا کیا وجہ۔ تو ان کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک ایک بار پیا دودھ بھی بیٹا بن جاتا ہے۔ تو اب یہ تو احتمال اور بڑھ گیا نا، اب ایک عورت کا مکس دودھ ہے تو ایک بار تو ہو ہی جائے گا نا وہ۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید شرط یہ بھی ہے کہ سیر ہو کر پیے، 5 بار سیر ہو کر پیے، جو آپ شرط بتا رہے ہیں پورا، یہاں پر اگر یہ سیر ہو کے پینے کی شرط شامل نہ ہو تو رضاعت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ نہیں؟ سیر ہو کر شرط کہیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحرم المص ولا المصتان، ایک بار 2 بار چوسنے سے بیٹا نہیں بنتا، تو اس کو 5 دفعہ چوسنے سے بنتا ہے۔ اب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ پیالی میں نکال کر پلا رہی ہے تو ظاہر ہے جتنی بار پلا رہی ہے اتنی بار وہ ہو رہا ہے۔ وہ اگر وہ ڈائریکٹ پی رہا ہے تو اس میں ہے، بعض کہتے ہیں جی وہ خود اپنی مرضی سے چھوڑے، اب بچہ ہے وہ کسی کی آواز آئی اس کو تو وہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایک دفعہ چوسا اس نے، کسی کی اچانک آواز ہی چھوڑ دیا، پھر اس نے پینا شروع کیا، دوسرا ہو گیا، تو اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں بنتا، بچے کا فیل ہے۔ مطلب یہ کہ چاہے وہ ایک باری میں چند قطرے بھی پی لے تو ایک چیز ایک بار ہو گیا۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے، ہوتا ہے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو وہ چمچ کے ساتھ دے دیا گیا ہو یا انجیکٹ کر دیا گیا ہو اس کے گلے میں، یا حتیٰ کہ ناک کے ذریعے پہنچ گیا ہو، یا اس کا دلیا بنا کر دے دیا گیا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں تو پھر وہ جو چوسنے والی بات نہیں رہ جاتی، یعنی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوانٹٹی مقدار اس کی میٹر میٹر نہیں کرتی۔ اچھا، وہ میٹر نہیں تو کرتی۔ پھر جب 2 بڑے بڑے فقہا کے نزدیک ایک بار پینا ہی بچہ بنا، اس کو بیٹا اس کا بنا دیتا ہے، تو پھر وہ کیسے فتویٰ دیں گے کہ جائز ہے؟ مکس بھی ہو گیا تو ایک بار تو کسی کے نہ کسی کے منہ میں جائے گا نا وہ۔ ہاں، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی غیر فطری ہے۔ آج ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہوں گے، کل اس کو بھی منع کریں گے، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں جس طرح بھی پروسیس ہو جاتی چیز
اس میں غذائیت وہ نہیں رہ جاتی۔ اچھا، میری نظر سے کچھ اسی طرح کے علماء کی کوئی راہ گزری تھی اس سے پہلے، میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس میں بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ان کے نزدیک فار ایگزامپل میں ایک نام بھی لے لیتا ہوں، یاسر قاضی صاحب ہیں، انہوں نے کہا چونکہ رضاعت کا مسئلہ اس طرح کا ہے کہ اگر مکس کر دیا جائے اور اس کے بعد دیا جائے تو وہ کسی کا بھی ایک عورت کا تو ہے نہیں دودھ، تو ایک عورت کے اوپر ہی رضاعت آٹومیٹکلی ثابت ہونی چاہیے، تو جب وہ مکس ہی ہو رہا ہے تو اس میں رضاعت ثابت نہیں ہو رہی، تو ان کا موقف کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر دودھ میں پانی ملا دیا گیا ہے، دودھ وہ اتنا ہے کہ اس سے رضاعت ثابت ہو جائے، مگر اس میں پانی ملا دیا گیا ہے اس سے 2 گنا، تو پینے سے بچہ تو بیٹا بن جائے گا نا۔ بھائی بات سمجھے نا آپ، اس کا دودھ، اس ماں کا دودھ تو اتنا اس کے پیٹ میں گیا نا، اگرچہ ساتھ 2 گنا پانی بھی گیا ہے، تو اگر اس پانی کی جگہ کسی اور کا ماں کا دودھ آ گیا ہے، 10 ماؤں کا دودھ آ گیا ہے، مگر اس کا اتنا تھا جو حرمت ثابت کر دے، تو حرمت تو ثابت ہو جانی چاہیے نا۔ یہ تو اتنا اور خطرناک ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا بیٹا بن رہا ہے۔ صحیح، یعنی ریکارڈ ہونا لازمی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس صورت میں ٹھیک ہے کہ ریکارڈ رکھا جائے۔ ہاں، لیکن اس میں بھی جب پاکستان میں مطلب پہلے کتنے قاعدے ضابطے ہیں میڈیکل میں کہ یہ ویکسین ہے، اس کو اتنے درجہ حرارت میں رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو کتنا اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، وائلیشنیں تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں کتنا کہ ہم سمجھیں کہ ہم فتویٰ دے دیں کہ بھائی اگر وہ مطلب ایک ماں کا ہر ایک الگ رکھا جائے اور اس کو ڈاٹا پر دیا جائے، اس کو بتایا بھی جائے، تو پھر وہ مائیں بھی بنیں گی اور بچوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی، ایک پاسبل شکل تو ہے۔ مگر کیا ان سب شرطوں کو پورا کیا جائے گا؟ کیا جہاں جہاں ملک بینک بنے گے وہاں کا عملہ اتنا امانت دار ہوگا؟ یعنی ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا اپنا نصب نامہ، تو کیا وہ اتنے وہ کر سکیں گے؟ اچھا، اس میں ایک اب صورت آتی ہے اضطراری کیفیت کہ بچے کو ضرورت ہے، اس کو میل نیوٹریشن ہے، اس کو غذائیت کی ضرورت ہے، اور بچے کے لیے اور کوئی انتظام اس کی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ میں خود آپ کو اپنے کیسز ایسے بتا دیتا ہوں کہ جس میں اور کسی قسم کا کوئی دودھ، یہاں تک کہ جو پاؤڈرڈ ملک ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے ہیلپ آؤٹ نہیں کرا، حالانکہ اس کو کافی کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا کر کے اس کو ریفائن کر کے بنایا جائے، لیکن جو ماں کا دودھ ہے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا پھر بھی۔ تو کیا اس اضطراری کیفیت میں ایسی کسی سہولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جہاں پر جان بچانی ضروری ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اضطرار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اضطرار کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے مطلب بندہ بیمار ہو رہا ہو یا مرنے جا رہا ہو تو وہ مضطر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ماشاءاللہ سے رشتہ دار ہیں، وہ پلا دے کوئی، یعنی وہ ہم نے بینک بنا کر ہی پلانا اس کو۔ اگر تو ان شرطوں کے ساتھ کوئی بینک بناتا ہے، کوئی امانت دار ہو پورا، تو جائز کی شکل تو ہے یہ، مگر وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ اس پہ پھر غلط فائدہ اٹھا جائیں گے۔ تو وہ اس کا حل آسان یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لے، رشتہ داروں میں کوئی عورت تو ظاہر سی بات کوئی نہ کوئی تو ایسی ہوتی ہے جس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ تو اچھا محلے دار دیکھ لے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کا دودھ پلا کر اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو اس کو پتہ ہوگا یہ میرا بیٹا ہے، بات ختم۔ اور اس سے تو ایک اور مطلب جو اس وقت افراتفری کی کیفیت ہے، رشتہ داریاں بھول گئے ہیں لوگ، تو اس سے تو ایک نئے طرز کی رشتہ داریاں اور پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ پلس پوائنٹ ہے، اچھی بات ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس صورتحال میں یعنی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کا انتظام ایسا نہ کیا جائے تب تک اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل، اور بات یہ ہے کہ جو پروسیس کر کے رکھنا، اس کے اخراجات بیئر کرنا، اور اس کی بجائے ایک ریڈی میڈ اور بالکل تیار، اور محلے کی کوئی عورت، کوئی اس کی کسی کی، اب غریب عورتیں بھی ہیں، محنت کر کے اس کا دودھ دے دیا جائے، پلا دیا جائے، اور اس کا رشتہ بھی قائم ہو جائے، تو کیا ہے اس میں؟ صحیح ہو گیا، صحیح۔ اچھا، یہاں پہ صرف آخری اس میں مسئلہ ایک وہ یہ کہ آپ یہ جیسے بتایا کہ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو رضاعت اگر یہ 2 سال کے بعد یہ عمل ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر کچھ صحابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں بھی اس کے قائل تھیں کہ وہ بیٹا بن جاتا ہے، اچھا، اور حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک صاحب مذہب ہیں، جی جی جن کے مذہب کو ظاہری مذہب کہا جاتا ہے، جی جی وہ بھی اس کے قائل ہیں، کیونکہ جو سالم مولا حذیفہ تھے، مولا ابی حذیفہ، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کے گھر میں بڑا بلا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کو غلام تھا، تو اب بچہ تھا، بچہ بڑا ہو گیا، مونچھیں نکل آئیں، داڑھی نکل آئی، تو اچانک حکم آ گیا کہ اجنبیوں سے تو پردہ کرنا ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تو ہم بچوں کی طرح اس کو سمجھتے تھے، تو اب آپ کا تو کیسے بچیں گے اس سے؟ تو آپ نے فرمایا ارضعیہ تحرمی علیہ، اس کو دودھ پلا دو تو وہ اس پہ تو حرام ہو جائے گی۔ تو کہنے لگی وہ تو مونچھوں والا ہے، کیسے دودھ پلا دوں؟ تو فرمایا پھر بھی پلا دو۔ اب یہاں پہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور
دوسرے ابو جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ، باقی علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص قصہ ہے اور ان کو ریلیف ملا تھا کیونکہ شریعت سازی ہو رہی تھی، تو اس وقت اس طرح کے کیس آ جاتے تھے. اس کے بعد ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آیت یہ کہتی ہے کہ 2 سال میں رضاعت ہے. اور کچھ امہات المومنین اور کچھ فقہا، جیسا کہ میں نے بتایا، احمد بن یہ آپ کے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ بڑا بھی بچہ ہو وہ بھی دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو بہرحال اگر جمہور کا موقف لیا جائے تو پھر وہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی. اچھا، اس صورت میں پھر مسئلہ نہیں رہتا اس کا. اگر 2 سال کے بعد ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے اس میں، پھر تو ملک بینک کا بھی ایشو نہیں. لیکن اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے نا، جب آپ کہتے ہو کہ 2 سال کے بعد، پہلی بات یہ کہ 2 سال کے بعد وہ مجبوری نہیں بنے گی جو پہلے بنتی ہے. جی بالکل، ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے. بہرحال اگر بچہ میل نیوٹریشن ہے، اگر اس کو ایسے کمیاں موجود ہیں تو پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اضطرار کی کیفیت تو نہیں ہوگی نا 2 سال کے بعد، وہ تو یہ کہ اس کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. یہ جی ایسی ہے، بالکل مرنے نہیں جا رہا، کوئی بیمار نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال کے بعد اب ہم کسی وجہ سے بینک بنا لیتے ہیں تو اس میں پھر کون دیکھے گا کہ کس کی عمر کیا ہے، اور کسی وہ تو سب چل رہا ہوگا وہاں پہ. یہ ہے اصل کہانی. یعنی شرطوں کے ساتھ جائز ہونے کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وائلیشن کے خطرے بہت ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت کلیئر. اسی سلسلے میں ایک میرا خیال ہے کہ یہ کام ویسے ٹھپ بھی کر دیا گیا. کھولا تو ضرور گیا تھا، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا جس کے بعد اس کو اب بند بھی کر دیا گیا. بہرحال کچھ ریگولیشنز اگر کر لی جائیں، آپ کا یہی موقف ہے کہ ان شرطوں کے ساتھ اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ریگولیشنز کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں، یہ انہی کے فتوے پر شروع کیا گیا تھا. اچھا، ہاں، تو پہلے ان کا فتویٰ کیا تھا اور بعد میں کیا بدل گیا؟ انہوں نے اجازت دی اور یہی شرطیں لگائیں کہ وہ الگ رکھا جائے اور اس کی ماں کا پتہ ہونا چاہیے، جس بچے نے پیا اس کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، بعد میں انہوں نے ریویو فتویٰ دیا ہے اور اس میں منع کیا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے، ان کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے فتویٰ تو دے دیا لیکن اس میں بہت زیادہ غلط چلے گا یہ، اور بن گیا تو پھر لوگ غلط استعمال کریں گے، تو انہوں نے ریویو کیا ہے. اچھا، بہرحال اس میں اب یہ کام تو رک گیا بہرحال، لیکن یہ جو چیز ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ میڈیا میں آ جائے تو وہ دوبارہ اس کو ٹیک اپ تو ہو جاتی ہے، اور آنے والے وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ ہوگا. اسی لیے ہم یہ لوگوں کو گائیڈ لائنس دینے کے لیے ہی یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. جس طرح میں نے یہ عرض کیا نا کہ آپ شرطیں لگا دیں کہ ماں کا دودھ الگ رکھا جائے اور اس کو بتایا جائے، اسی طرح ایک پاسبل شکل یہ بنتی ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ پاکستان کا دودھ پاکستان میں نہیں چلے گا بھائی. اچھا، مثلاً برطانیہ یا امریکہ یا کینیڈا کا یہاں چلے گا، یہاں والا وہاں چلے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا کہ کوئی بیٹا بن چکا ہوگا اور اس سے شادی کر لے گا تو یہ منیمائز ہو جائے گی بات بالکل ہی نا. اچھا، یعنی دودھ کو امپورٹ ایکسپورٹ کر لیا جائے، ہاں، تبادلہ ہو جائے، تو تبادلہ ہو جائے مختلف ملکوں یہ سب باتیں کی جا سکتی ہیں، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ کون کرے گا بعد میں، کون پہچانے گا، ہم کہاں کہاں پیرا لگائیں گے. اچھا، یہ تو امپورٹ ایکسپورٹس میں تو جو ریکارڈ ہے وہ کیپ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر ایمبیسی بھی انوالو ہوتی ہے، ہر چیز انوالو ہو جاتی ہے. میرے خیال میں بڑا اچھا آپ نے فیزیبل سولوشن بتایا کہ اگر امپورٹ ایکسپورٹ اس طرح سے کر لی جائے تو پھر اس صورت میں تو یہ مسئلہ بہت حد تک سالو ہو سکتا ہے. مثلاً افریقی ممالک ہیں تو پاکستانی کہاں جا کر وہاں شادیاں کرتے ہیں، ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے، اور وہ لوگ کہاں ادھر آ کر کرتے ہیں. تو اس طرح کی شکلیں پاسبلٹیاں تو ہیں، مگر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پہ پورے ملک میں اوپر سے لے کر نیچے تک کہاں رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈاکٹروں کے شعبے میں اور دوائیوں میں کیا کیا احتیاطی چاہیے ہوتی، کون کر رہا ہے اس میں. اچھا، اس سلسلے میں چونکہ پہلے ایک چھوٹی سی پریسیڈنٹ ایک مثال موجود ہے بلڈ بینک کی ہے. بلڈ بینک کے اندر یہاں تک میرا بھی ایکسپیرینس ہے، ظاہر ہے آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، اس کے اندر ریکارڈ اچھا لکھا جاتا ہے. اس کے اندر کون سا بلڈ گروپ کس کا ہے، RH فیکٹر اس میں کون سا ہے، اس سب کو اچھی طرح اس کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو یعنی اس کا آپ کو کیا ہے، جی اس کی وجہ یہ کہ وہ کراس میچ کے بعد لگتا ہی نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی. تو آپ مجبور ہیں ریکارڈ بننا پڑا. اب یہاں تو لگ جاتا ہے، یہاں کون بنائے گا. یعنی ریکارڈ بنایا جا سکتا ہے، اس کا ہمیں مثال موجود ہے. وہاں مجبوری ہے نا آپ، ہاں جی، وہاں آپ بنائیں گے، یہاں مجبوری نہیں ہوگی تو نہیں بنے گا. یہاں اگر اس کو لازمی کر دیا جائے کہ جیسے بلڈ بینک کا آپ ریکارڈ رکھتے ہیں پورا، اس کے اندر RH فیکٹر بھی آپ نے سارا اس کا بنایا ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر اس میں ہو جائے تو میرا خیال کافی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مثال موجودہ عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر امپورٹ ایکسپورٹ دودھ کا اس طرح سے معاملہ ہو جائے تو یہ مسئلہ تو بہت حد تک بلکہ ویسے ہی سالو ہو جائے گا. لیکن اس میں اسی طرح سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب امپورٹ ایکسپورٹ میں اب مسلمان غیر مسلم کا بھی تو مسئلہ آ سکتا ہے کہ جو عورت ہو سکتی ہے اس کا مذہب بھی نہیں ہمیں پتہ کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو کیا اس میں مسئلہ نہیں ہوگا کسی قسم کا؟ نہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، وہ کوئی ایشو نہیں. خون لگا لیتے ہیں کافر کا. ہاں جی بالکل. بلکہ ہمارے جو فقہاء ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ لگاؤ ہی کافر کا. اچھا،
وہ کہتے ہیں کہ جو گردہ ہے یہ وہ سب چینج ہو رہا ہے نا، تو وہ ان سے نکالو یار، مسلمانوں کے نہ نکالو. صحیح ہے. یہ تو کافی حد تک مسئلہ یہ حل ہوتا نظر آتا ہے، البتہ کوئی عمل کر لے تو. عمل کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. بہرحال ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ بھی اسی طرح سے بہت اہم موضوع اور میڈیکلی ریلیٹڈ ہی ہے. اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ پاکستان اس دنیا میں جس میں ڈائبٹیز شوگر کی بیماری ہے، بہت کامن بیماری ہے، پاکستان اس میں پوری دنیا پہ نمبر 1 پہ ہے. پاکستان میں ہر 100 میں سے 30 لوگوں کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، یعنی 100 میں سے 30% لوگوں کو یہ بیماری ہے. اور باقی ملکوں کے اندر یہ ریشو قدرے کم ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ جینیٹک، چونکہ یہ بیماری ہوتی ہے جینز کے اندر آتی ہے، اور جینز کیسے بنتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے ماں اور باپ سے اگلی نسل کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ کزن میرج کا رواج تھوڑا سا کچھ زیادہ ہے، اس وجہ سے جو یہ جنیاتی بیماریاں ہیں وہ اگلی نسل میں زیادہ چلی جاتی ہے. میں اس سلسلے میں آپ کی گائیڈ لائن لینا چاہوں گا کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں، جو کہ یہاں پہ جیسے میں نے ایک مثال دی، اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں. 2 ڈیزیزز سب سے زیادہ ہیں، ایک شوگر اور ایک تھیلیسیمیا. اور اس میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ میرے ایکسپیرینس میں 90 to 95% جب بھی میں نے پوچھا ہے کسی بھی ایسے شخص کو جس کو شوگر یا تھیلیسیمیا کی بیماری تھی، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کے والدین کزن تو نہیں تھے، ان میں سے 90 سے 95% لوگوں نے کہا ہے جی ہاں وہ کزن ہی تھے. تو آپ اس صورت میں کیا گائیڈ لائن دیں گے کہ ہے تو ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ الاؤ ہے، یعنی کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے غیر محرم ہے تو شادی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غالباً 10 شادیاں کی، اس میں سے ایک کزن تھیں، حضرت زینب، وہ ایک ہی کزن تھی. اور وہ بھی میرے خیال اس وجہ سے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ کوئی عام جو دوسرے بیٹے کی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. تو لیکن اس میں سے ایک ہی مثال ہے، باقی سب کزن، اس میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار نہیں تھی. تو کیا آپ سلسلے میں کیا ایسی کوئی گائیڈ لائن دیں گے کہ کیا ایسی سچویشن میں جب اس طرح کے معاملات ہوں تو کزن میرج کو اوائڈ کرنا بہتر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کا ایمان یہ نہ ہو کہ شریعت اسلامیہ میں ہر وہ چیز ناجائز ہو گئی ہے جو میرے لیے نقصان دہ تھی، اور ہر وہ چیز جو جائز ہے وہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت ہی پیٹنٹ نظام ہے جس کے تحت صرف اس کی اجازت دی گئی ہے جو تیرے لیے فائدہ مند ہے، اور جو تیرے لیے نقصان دہ ہے اس کو منع کر دیا گیا. اس کی دلائل ہیں، لمبی بات ہو جائے گی. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ یہ پابندیاں جو ہے نا کہ یہ نہیں کرو یہ کرو، یہ صرف اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت جو بچہ دودھ پی رہا ہے ماں کا، اور ماں اس کی امید سے ہو گئی ہے، تو اس کو دودھ پینے سے منع کر دیا جائے، یا یہ کہ شوہر کو دودھ پینے پلانے والی ماں کے پاس جانے سے منع کر دیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے رومیوں کو، یہ تو ان کے یہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کوئی ریئیکشن بھی نہیں ہے کوئی غلط، تو اس لیے میں پابندی نہیں لگا رہا. اس کا یہ بڑی گہری حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں معاشرے میں کہ کسی چیز کا نقصان ہو رہا ہے تو میں منع کر دوں گا. سمجھائی بات؟ تو میں منع نہیں کر رہا اس لیے کہ اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا. اور اسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نقصان والی چیز کی اجازت نہیں دی، اور جس کی اجازت دی ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. یہ تو اس میں جو دیکھیں جب انالیسز کرتے ہیں تو اس کی ہر چیز دیکھ کر کرتے ہیں، صرف ایک چیز دیکھ کر نہیں کرتے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی لڑکی جب گھر آتی ہے، ان میں مثال کے طور پہ طلاق کی ریشو کتنی ہے، اور جو کزن آتی ہیں ان میں طلاق کی ریشو کتنی ہے، کیونکہ وہ صرف جو اجنبی آتی ہے اس میں صرف اس لڑکے لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. کزن جو ہوتی ہے اس کے سب ہر طرف سے بندھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہزار جو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اختلاف کرتے وقت کہ میں کیسے ایسا کروں، یہ تو میری چاچی ہے، میری پھوپھی ہے، تو اس کا ایک شرم و حیا بھی ہوگی. پھر اس کے والدین بھی پریس کریں گے اس کو کہ خبردار میرے بھائی کو تنگ کیا، میری بہن کو تنگ کیا. اچھا، یہ ڈائبٹیز بڑا مسئلہ ہے یا گھر کی چک چک بڑا مسئلہ ہے؟ مسئلے تو دونوں ہیں، ہے نا. تو اس کے بعد پھر بچوں کے اللہ محفوظ رکھے، لاکھوں کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے، خلع کے، بچوں کی حوالگی کے، اور گاڑیوں کا جو رش نظر آتا ہے آپ کو، کوئی جا رہا ہے ملنے کو آ رہا ہے، میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا بہت بڑی. تو جب ہم دیکھتے ہیں انالیسس کرتے ہیں، اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ ان کے ڈائبٹیز
کی وجہ یہ ہے یا تھیلیسیمیا کی بات وجہ یہ ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی پلس پوائنٹ بھی ادھر ہوں گے کہ اس وجہ سے اتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کا انالیسز کر کے اگر یہ نظر آئے کہ مطلب بڑی ایک ہوتا ہے کہ چانس 25% ہے یار، تو کوئی بات نہیں، اور اگر ہے کہ 75 ہے تو بچا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جس کو آ گیا تو بچو یار، بالکل ظاہر ہے، آ گیا تو بچو، ایگزیکٹلی اس کے لیے دلیل تو نہیں چاہیے۔ جی 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 تو کوئی حرج نہیں ایسی شادی سے بچنے میں کہ جس میں زیادہ واضح یعنی وہ 50% سے زیادہ اس طرح کے مسائل بالکل ہوں، صحیح، بالکل صحیح، اور جس میں کم ہوں اس میں باقی پلس پوائنٹوں کو لے کر اس میں کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بس اوقات ایک عورت ہے وہ بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں بچپن سے کہ بڑی نیک پاک ہے، تو آپ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ میری کزن ہے، باقی ہر چیز پلس پوائنٹ ہے اور ایک اس میں ہے کہ شوگر کا خطرہ پاسبل ہے، تو نہیں کرنا چاہیے، ایسی شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی بھی 50-50 چل رہا ہے اور ادھر سے یہ بھی نقصان ہے، تو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ یعنی آپ بلا وجہ بھی تو بچ سکتے ہیں نا، صحیح، آپ کہتے ہیں میرا نہیں دل چاہ رہا، تو اگر یہ وجہ سے بچیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں چانسز زیادہ ہوں کہ جو ڈیزیز ہے وہ اگلی نسل میں بڑھنے کے چانس زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ جب والدین میں سے یعنی ان کے جو جینیٹک پول آ رہا ہے، جو ان کے والدین آگے سے ان کے اندر ایک ڈیزیز ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کا کہ اس کے اندر شوگر ہے، اس کے اندر ہارٹ ڈیزیز ہے، یا اسی طرح سے دیگر بیماریاں کوئی موجود ہیں جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، وہ چلتی آ رہی ہیں اور آپ کے علم میں ہے اس بات کا، تو جب والدین کی دونوں طرف ایسا مسئلہ ہو تو یہ بات لازمی ہے کہ وہ اگلی جنریشن میں 70 to 85% وہ ہو سکتی ہے ٹرانسفر، تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ اوائڈ کر لیا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں انالیسز کریں، جہاں آپ اجنبی عورت سے شادی کر رہے ہیں ان کی نہ جانے پیچھے سے کیا کچھ آ رہا ہے، یعنی پوری دیکھ بھال انالیسز اس طرح کا کریں انالیسز، کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا دین کیسا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ تکلیف تھوڑی سی آ سکتی ہے، تو ادھر سے سب پلس پوائنٹ ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس کو، اور اگر ادھر سے بھی اتنے پلس پوائنٹ نہیں ہیں اور ادھر سے یہ بھی ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں یہ بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ میڈیکل کیونکہ مسئلہ ہے کہ جو جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہے ڈائبٹیز، وہ ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 1 ہوتی ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچے کو ہوتی ہے، اور اس کو بچپن سے ہی اس کی زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں بہت تکلیفوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور جو ڈائبٹیز میلائٹس ٹائپ 2 ہوتی ہے وہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کے جین پول سے آئی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تر 30 سے 40 سال کے بعد جا کر ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑے سے مسائل کم ہوتے ہیں، تو جہاں پر بچپن سے ہی یہ چیز خطرہ ہو دونوں طرف سے جین پول کے اندر ایک چیز بیماری آ رہی ہے، تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس کو ذکر کریں گے کہ وہ اوائڈ بندہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ انسانی زندگی جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی یہ تکلیف ہے اس سے اس کو نہیں کرنا، کیونکہ ہم یہاں پہ بہت دیکھ رہے ہیں، اور ڈیٹا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تو ویسے نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز کے اندر بھی، اور تھیلیسیمیا کی بھی اسی طرح سے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، اور اسی طرح سے چونکہ اب آج کل تو ڈی این اے انالیسس بھی ہوتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے، حالانکہ یہ ریکمینڈ بھی کئی جگہوں پہ یہ چیز کی جاتی ہے، ترکی وغیرہ کے اندر تو لازمی ہو چکی ہے یہ چیز کہ آپ یہ پہلے جینیٹک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس لڑکا اور لڑکی کی جینز کے اندر کیا موجود ہے جو کہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو اس کی شادی کی شکوں میں سے ایک شک ہے اب وہاں پر، تو کچھ اسلامی ممالک میں ایسا ہے، یہاں پر بھی اویلیبلٹی ہے لیکن لازمی نہیں ہے ظاہر ہے، تو اگر اس کو ٹیسٹ کو کر لیا جائے کہ پتہ چل جائے کہ جی اس طرح کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے آنے والی نسل میں، تو آپ یہ بھی ریکمینڈ کریں گے ایسا انالیسس بھی کیا جا سکتا ہے بلڈ ٹیسٹ کی صورت؟ دیکھیں روٹین نہیں ہے یہ، اگر کہیں اس طرح کے اشارے ہوں جی تو کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ مجھے کہیں کہ آپ جاؤ سارے ٹیسٹ کراؤ، پتہ نہیں شاید آپ بیمار ہی نہ ہوں، جی جی تو مجھے کیا پڑی ہے، ایگزیکٹلی، اگر مجھے کوئی ایسے سمٹم نظر آ رہے ہیں تو میں اس کو کراؤں گا، پہلے انیشیل والے کراؤں گا، اگر اس پہ کوئی مزید چیز نظر آتی ہے تو میں اگلے والے کراؤں گا، اسی طرح کی بات ہے، اگر تو واضح چیز قسم کی بات ہو تو نظر ہی آ رہا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل صحیح، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس قسم کا کوئی معاملہ کیا جائے۔ تو اب ہم دو بہت اہم موضوع الحمدللہ آج ہم نے ڈسکس کیے، اس کا میں سمری دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو ملک بینک کا مسئلہ ہے اس کے اندر شیخ صاحب نے یہی رائے دی کہ نمبر 1 کیونکہ اس کا ریکارڈ اسی طرح سے کیپ نہیں کیا جاتا، اور اگر ریکارڈ کیپ کر لیا جائے تو اس صورت کے اندر اس کے جواز کا ایک صورت نکل سکتی ہے، اور اس کی بہترین ایک صورت یہ ہے کہ ہم اگر باہر کے ملکوں سے ممالک سے دودھ امپورٹ کر لیں تو ایسا مسئلہ ہی بہت حد تک ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اور یہاں کا دودھ باہر ایکسپورٹ کر دیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ دوسرا ہم نے جو موضوع ڈسکس کیا وہ اسی طرح سے ہے کہ جو کزن میرج ہے اس کے اندر اگر تو یہ امکان نظر آ رہا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے، دونوں کے خاندان کی طرف سے، کہ کوئی ڈیزیز ایسی ہے ان کے اندر جو کہ آگے ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو اس کو شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں ویسے بھی، اگر آپ اوائڈ کرنا چاہیں، اور ظاہر ہے کہ انسانی زندگی ویسے بھی مقدم ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو شیخ صاحب اسی طرح سے آپ کا بھی آخری کلمات لیں گے، اسی طرح سے ہے جیسے میں نے سمری بیان کر دیا۔ بس اس میں یہی ہے کہ انالیسز اس کے صرف میڈیکلی نہ کیا جائے،
اس کا دین، اس کا کیریکٹر کو بھی، اخلاق، دین اس کا اخلاق کو بھی، کردار، سب کو انالیسس کر کے بالکل ٹھیک، انسان جب دیکھتا ہے کہ بڑی بیماری سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ باقی ہر طرف سے مجھے ریلیف دینے والی ہے اور ایک اس کو تکلیف ہے، میں کہتا ہوں واضح قسم کی بیمار بھی ہے لیکن باقی حساب سے آپ کو اچھی سمجھ آ رہی ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ انالیسز کمپریہنسو ہونا چاہیے، کمپریہنسو انالیسس ہو، اور کوئی ظاہر ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں، ہاں بالکل، مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہو جاتا ہے، ظاہر ہے تو حلال ہی ہے، لیکن اس میں احتیاط کا دامن وہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ 2 سال کے بعد جو ہے رضاعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر بھی کہا کہ احتیاط ضروری ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کون لے جا رہا ہے، وہ 2 سال سے چھوٹا یا بڑا ہمیں تو نہیں پتہ، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کا ریکارڈ رکھا جائے تو پھر تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے احتیاط ہر صورت میں بہتر ہے، تو اسی طرح سے پورے کریکٹر کا انالیسس بھی کر لیا جائے، اور آج کل تو ویسے بھی ٹیسٹ اویلیبل ہے، اور اگر وہ کر کے اس طرح سے کوئی معاملہ کیا جائے تو بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے آج کے پروگرام سے ہمیں بہت کچھ ویسے تو سیکھنے کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، میری یہ دعا بھی ہے۔ شیخ صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کو اپنے اختتام پر پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیرہ سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔